الحمد لله الذي من علينا في الهداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو البقايا من الغوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرعاية والدراية صلاة وسلام لا غاية لهم ولا نهاية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشق رسول سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر کے آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حضرات محترم، یہ مہینہ ربیع النور شریف، ربیع الآخر شریف ہے. موقع تو یہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے باطل فرقہ نے آواز اٹھایا جس میں کبھی نبی کو اپنی جیسا کہا جا رہا ہے، کبھی انہیں حادث بتایا، کبھی ان کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور جتنا زندگی انہوں نے دنیا میں گزارا اتنا ہی زندگی گزارے تھے، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور وہ اگر آئے تھے تو بس ہم لوگوں کی طرح عام انسان بن کر کے آئے تھے. اب آپ سوچنے پڑے گا، آپ کو سوچنے کا مقام بھی ہے. ایک وقت دنیا کا ایسا بھی رہا ہوگا جس وقت نہ تو کائنات کا وجود ہوگا، نہ رہا ہوگا، نہ کوئی انسان اس وقت رہا ہوگا، کوئی چیز اس وقت نہیں بنائی گئی ہوگی. ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ زمانہ بھی نہیں رہا ہوگا، صرف پروردگار عالم کا وجود ہے، اس وقت رہا ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت ایک ہے، دو نہیں ہے، 70 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے. پروردگار عالم صرف ایک ہے. آپ کو میں کچھ ایسی علمی باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہو آپ کو جس سے فائدہ پہنچے. اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. حکم نہیں فرمایا اے محبوب تم فرماؤ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے نور بن کر کے آیا ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ایک ہوں، تو اس وقت کہا گیا قل هو اللہ احد. اے محبوب تم کہو اللہ ایک ہے. جب قد جاءکم من اللہ نور کی بات آئی تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، لیکن جب وحدانیت کی بات آئی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. تو آخر اللہ رب العزت کیوں فرما رہا ہے؟ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں تب بھی کام بن جاتا. اگر محبوب یہ کہہ دیتے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تب بھی کام بن جاتا. نقطہ اس بات کی طرف ہے اگر ساری کائنات مل کر کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کی بات الگ ہے، کیونکہ جو محبوب کی بات ہوا کرتی ہے ساری دنیا کی بات ایک طرف اور محبوب کی بات ایک طرف ہوا کرتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب جب تمہاری بات آئے گی تو میں کہہ دوں گا، اور جب میری بات آئے گی تو تم کہہ دینا قل هو اللہ احد. اور جب آپ کی بات آئے گی تو میں کہہ دوں گا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ رب العزت ایک ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ایک ہے. ایک تو عدد کو کہتے ہیں، عدد بھی ہے. کیا اللہ رب العزت عدد ہے؟ نہیں، بلکہ عدد کی تعریف کیا ہے؟ مجموعے حاشیے نے نصف کو عدد کہتے ہیں.
یعنی جس سے پہلے بھی گنتی ہو، جس کے بعد بھی گنتی ہو. ایک سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہوتی، ایک کے بعد گنتی ہے، دو کے بعد گنتی ہے، تو عدد دو سے شروع ہوتا ہے. دو سے پہلے گنتی ہے، دو کے بعد گنتی ہے. اگر اس کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ دو سے پہلے ایک ادھر لے لیجئے، اور دو کے بعد تین ادھر لے لیجئے، چار ہو گیا. اور مجموعے حاشیین کے نصف کو عدد کہتے ہیں. آپ اس کا آدھا کیجئے، پھر عدد دو ہی بچتا ہے. لیکن آپ عدد مجموعے حاشیین کے مطابق ایک پر عدد ثابت ہی نہیں آ رہا ہے، ایک عدد ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف دو عدد ہے. آپ جب اس کے مجموعے حاشیین کو اس طرح آپ کسی بھی گنتی کا اندازہ لگائیں گے، اس سے عدد نکلتا چلا آئے گا. اگر آپ 5 کا اندازہ لگانا ہے تو 5 سے پہلے 4 کو لے لیجئے، 5 کے بعد 6 کو لے لیجئے، اور 4 اور 6 اور 4 کو ملا دیجئے، 10 ہوتا ہے. 10 کا آدھا کر دیجئے، اپنے آپ عدد نکل جائے گا. اس کا عدد 10 نکل، اس کا عدد 5 نکل آتا ہے. آپ جتنا چاہے عدد نکال لیجئے، لیکن ایک کا عدد نہیں آتا ہے. اللہ رب العزت عدد سے بھی پاک ہے، اللہ رب العزت عدد سے پاک ہے. موضوع کیا تھا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلاغت تو پڑھتے ہو، لیکن قرآن مقدسہ کی بلاغت کی تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. مختصر سے الفاظ میں قد جاءکم من اللہ نور، مختصر سے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے. اللہ رب العزت نے 2 مشہور سوال 2 ہے، اور دونوں کا جواب ایک ہی آیت کریمہ پر نہیں ہے. یہ بلاغت ہے، یہ انداز تکلم ہے قرآن مقدسہ کا. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آنے والا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے، لستا مرسلا، یہ رسول نہیں ہے، یہ جو آنے والا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، ہم اس کو مانتے نہیں کہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. اور جو دوسرا والا عقیدہ، جو پہلا والا عقیدہ ہے لستا مرسلا، یہ اس زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم ان کو اپنی جیسا تو مانتے ہیں، ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ ہم بھی اللہ کے جانب سے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کے جانب سے آئے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں. باقی سارا معاملہ ہمارے جیسا ہے، باقی معاملہ ہمارے طرح ہے. کیونکہ آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، آپ ان کا چلنا پھرنا دیکھیں، آپ ان کا جاگنا سونا جاگنا دیکھیں، آپ ان کو طائف میں دندار مبارک کا شہید ہونا دیکھیں، طائف میں لہو لہان ہوتا دیکھیں، غزوہ احد میں دندار مبارک کا شہید ہونا دیکھیں، مدینے کی گلیوں مکے کی گلیوں میں کانٹے کا چبھنا دیکھیں. ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسا ہے، یہ نبی آنے والا ہمارے جیسا ہے. اگر رسول ہو کے آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں تو آنے دو. ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے، ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ معاملہ تمہاری طرح کیسے ہے، تمہاری طرح کیسے معاملہ ہو گیا، یہ تمہاری طرح کیسے ہو گئے. میں کہتا ہوں آپ رسول کے زندگی کو دیکھو. میں آپ پر کوئی زبردستی حکم نہیں لا رہا ہوں، یہ میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ رسول کا اٹھنا نہ دیکھیں. میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں آپ رسول کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، آپ رسول کا چلنا پھرنا دیکھیں، آپ رسول کا سوتا ہوا جاگتا ہوا دیکھیں، آپ رسول کو کھاتا پیتا دیکھیں، آپ رسول کو ہر چیز کرتا ہوا دیکھیں، دندان مبارک کا شہید ہوتا ہوا دیکھیں، اور آپ کو لہو لہان ہوتا بھی دیکھیں. کیونکہ اگر آپ دندان مبارک کا شہید ہونا ہوا تھا نہیں دیکھیں گے تو اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ رسول کو کھاتا پیتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو کھانے پینے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ رسول کو سوتا جاگتا نہیں دیکھیں گے تو سونے اور جاگنے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ اب فیصلہ بریلی کے تاجدار سے سنیے، جس کے قدموں جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی. قرآن مقدسہ نے چند الفاظ میں جواب دے دیا، قد جاءکم من اللہ، آنے والا اللہ کی جانب سے آیا ہے، اب تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور ہے، تمہاری طرح بشریت نہیں، بشریت بھی ہے تو تم سے افضل ہے، تم سے کئی کروڑواں درجہ افضل ہے، اللہ کی جانب سے آنے والا ہے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، لکھنے والوں نے لکھا، سوچنے والوں نے سوچا، کہنے والوں نے کہا کہ آنے والا اللہ جو آنے والا ہے یہ نور نہیں ہے اور اللہ کی جانب سے نہیں آیا ہے. میں آپ سے کیوں اصرار کر رہا ہوں کہ آپ رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھیں؟ میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ رسول کو چلتا پھرتا ہوا نہ دیکھیں؟ میں آپ سے کیوں اصرار کر رہا ہوں کہ آپ رسول کے دندان مبارک کو شہید ہوتا ہوا نہ دیکھیں؟ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اتنا بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور
गुजारिश करना चाहता हूँ, मगर आप सिर्फ एक पहलू को मना देके, अगर आपको देखना है, अगर आप मदीने की गलियों में रसूल को चलता फिरता देखते हैं तो अर्श आज़म पर भी गामज़न देखे। अगर आप रसूल को दंदाने मुबारक को शहीद होता हुआ देख रहे हैं तो शक्के सदर का खुल जाना और शक्के सदर हो जाना, एक कतरे खून का निकलना, ये भी तो आप देखें। आप अगर रसूल का खाता पीता हुआ देख रहे हैं तो आप रातों रात उनको इबादत में गुजारता हुआ क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर आप रसूल को मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में कांटों का चुभना देख रहे हैं तो उंगली के इशारों से चांद को फाड़ देना क्यों नहीं देख रहे हैं? उंगली के इशारे से सूरज को पलटाना क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं कहता हूं एक पहलू को मत देखो, देखना है तो दूसरे दोनों पहलू को देखो। आप दोनों पहलू को देखेंगे तो मामला आपको साफ नजर आएगा। मैं इस पर इसरार इसलिए कर रहा हूं, इतना इसरार इसलिए कर रहा हूं कि जब आप रसूल को मदीने की गलियों में चलता हुआ देखेंगे, जब आप रसूल को दंदाने मुबारक शहीद होता हुआ देखेंगे, जब आप रसूल का खाता पीता देखेंगे, जब ताइफ में लहू लुहान देखेंगे तो आप उसको खुदा नहीं कहेंगे। और जब अर्श आज़म पर गुजरता देखेंगे, उंगलियों के इशारे से सूरज को पलटाता देखेंगे, चांद को दो टुकड़े करता देखेंगे तो आप उसको अपने जैसा नहीं कहेंगे, आप उसको अपनी जैसा नहीं कहेंगे। अगर दंदाने मुबारक का शहीद होता हुआ देखेंगे तो उसे खुदा नहीं कह पाएंगे। अगर आप उंगली के इशारे से सूरज को पलटाता हुआ देखेंगे तो अपने जैसा नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैं इतना असरार कर रहा हूँ। ये एतराज़ कोई आज से नहीं आया है बल्कि बहुत ज़माने से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एतराज़ रहा है। आप अल्लाह के नूर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपको ज़िक्र का बुलंद कर दिया है। कितना बुलंद किया है किसी को नहीं पता है। हमने आपके ज़िक्र को मुतलक़न बुलंद कर दिया है। फिर कहने वालों ने कहा, क्या हज़रत आदम का ज़िक्र, क्या हज़रत आदम का ज़िक्र बुलंद नहीं है? क्या हज़रत ईसा का ज़िक्र ऊंचा नहीं है? क्या हज़रत नूह का ज़िक्र ऊंचा नहीं है? क्या हज़रत ईसा का ज़िक्र ऊंचा नहीं है? क्या हज़रत यहया का ज़िक्र ऊंचा नहीं है? क्या हज़रत सुलेमान का ज़िक्र ऊंचा नहीं है? मैं उन नादानों को कहना चाह रहा हूँ, मैं उन नादानों और खबीसों को बताना चाहता हूँ जिनके अक्ल होते हुए भी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिनको कुरान मुक़द्दसा में कहा गया है ये न सुनने वाले हैं न देखने वाले हैं, इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, ये हक़ को नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं कहता हूँ हज़रत आदम का जिक्र, आपका भी जिक्र ऊंचा है, हज़रत यहया आपका भी जिक्र ऊंचा है, हज़रत मूसा आपका भी जिक्र ऊंचा है, हज़रत ईसा आपका भी जिक्र ऊंचा है, सारे नबियों का जिक्र ऊंचा है। मैं कहता हूँ लेकिन फैसला बरेली के ताजदार से सुनिए, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वरफ़अना लका ज़िक्र, इतना फरमा करके ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया है। यहाँ तक कि फरमाया मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। जिसने आपको जिक्र को किया उसने मेरे जिक्र को किया। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मुस्तफ़ा के जिक्र को करेगा उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र को करेगा। इस कुरान मुक़द्दसा ने दो मशहूर एतराज़ का जवाब दे दिया। अगर और वक्त होती और इल्मी बातें होती, और वक्त की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यही पर ख़त्म करता हूँ। हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की गलती हुई तो उसे माफ़ फरमाए। ज़माने में जनाब इमाम अहमद रज़ा का चराग